السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے عورت کی بڑی عزت، بڑا مقام، بڑا شان رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کی کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی شان، کوئی بلندی نہ ہوتی تو یقین جانیں اللہ رب العالمین کبھی بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ بی بی حوا کو پیدا نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین نے جب بی بی حوا کو پیدا کیا تو مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کی بڑی عظمت اور بڑا شان ہے۔ بلکہ دوسرا مثال میں دوں کہ اگر عورت کی عظمت اور شان اور مقام اور فضیلت نہ ہوتی تو رب کریم کبھی بھی اپنے قرآن مجید کے اندر عورت کا تبصرہ نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العالمین نے بی بی حوا کو پیدا کیا ہے، جب اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک کے اندر عورت کا تبصرہ کیا ہے تو ہمیں بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کی بڑی عزت، بڑا شان اور بڑا مقام ہے۔ اسی عورت سے ہماری نسل چلتی ہے۔ یہ عورت چار روپوں میں نظر آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیوی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ پر آج کم علمی کے بنیاد پہ عورت کو حقیر، عورت کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ یقین جانے یہ ایک بڑی کم علمی اور کم عقلی ہے کہ جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار رکھتی ہے، آپ اور میں اسے ایک غلام، ایک نوکر کی حیثیت سے رکھیں تو میری اور آپ کی جہالت پہ افسوس کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا عرب کا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، وہ بھی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹی کا شان، مقام، عظمت بیان فرمائی۔ اسی زمانے کے اندر نبی علیہ السلام سے پہلے بیوی کو غلام، نوکر کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بیوی کے حقوق بتائے، نبی علیہ السلام نے بہن کے حقوق بتائے، نبی علیہ السلام نے ماں کے حقوق بتائے، نبی علیہ السلام نے بیٹی کے حقوق بتائے۔ اس عورت کی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، کائنات کے رب کی قسم کہ آپ اور میں اگر قرآن و حدیث پہ غور کریں تو ہمیں اپنی غلطیوں پہ شرمساری ہوگی۔ ہم تو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہمارے گھر کے کام کے لیے ایک نوکرانی کی طرح ہے۔ نہیں، یہ عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہ عورت آپ کی بہن ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے قربان ہو سکتی ہے۔ یہ بیٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جنازے کو دیکھ کر رو سکتی ہے، مغفرت کی آپ کے لیے دعائیں کر سکتی ہے۔ یہ بیوی ہوتی ہے جو تکلیفوں میں، آپ کی پریشانیوں میں آپ کی ہم سفر ہوتی ہے، آپ کے دکھوں میں آپ کے ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کی کوئی مقام اور کوئی حیثیت اور کوئی شان نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر کبھی عورت کا تبصرہ نہیں کرتے۔ آج میرے معاشرے کی کم علمی کے بنیاد پہ عورت کو حقیر اور عورت کو غلام سمجھا جاتا ہے کہ عورت کیوں اتنے سوال کرتی ہے، عورت کیوں اتنی فضول باتیں کرتی ہے۔ یاد رکھیں عورت کی بڑی عظمت اور بڑا شان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی حوا کو پیدا نہیں فرماتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر عورت کا کبھی تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کی شان اور عظمت نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کے نکاح میں 9 سے یا 11 بیویاں نہیں عطا فرماتا۔ کچھ کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی 9 بیوی آتی ہیں، کچھ کے اندر 11 آتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک عورت کی کوئی مقام عظمت نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں نہیں دیتا۔
کون ہے ابراہیم علیہ السلام میں تھوڑا قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیابانی میں، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ واہ بی بی ہاجرہ، آپ کی عظمت کو سلام، آپ کے شان کو سلام، آپ کی فضیلت کو سلام۔ شور بیابانی میں چھوڑ کے جا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی ہے، پر اللہ رب العالمین کے توکل پہ بیٹھی ہیں۔ کون ہے نبی علیہ السلام کی بیوی؟ کون؟ آپ کا میرا سردار، آپ کا میرا امام، آپ کا میرا قائد، آپ کا میرا لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی اماں ہیں۔ نبی علیہ السلام پہ جب پہلی وحی اتری، اللہ رب العالمین نے جبریل سے پہلی وحی نبی علیہ السلام کے پاس بھیجی۔ نبی علیہ السلام گھر آئے، کہنے لگے میرے اوپر چادر ڈالی جائے۔ دلاسا دینے والی کون ہے؟ بی بی ہے، پر ہے کون؟ عورت ہے۔ عورت کا مقام اتنا ہے کہ عورت نے اسلام کے لیے جان دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک کافرہ مرد کی، جو کون ہے؟ فرعون ہے، اس کی بیوی کا تبصرہ قرآن کے اندر کیا۔ فرعون کی بیوی دعا مانگتی ہے، اللہ اپنی جنت میں میرے لیے گھر ایک تعمیر کر۔ اللہ رب العالمین کو اتنے الفاظ پسند آئے، اللہ رب العالمین نے ان الفاظوں کو قرآن مجید میں لکھ دیا، تا قیامت تک آنے والے عورت، مرد، جوان، بوڑھے، بچہ، چھوٹا، سب قرآن کی اس آیتوں کو پڑھیں کہ غور کریں۔ عورت کی بڑی عظمت ہے۔ کون ہے مرد؟ شوہر، اسلام کا دشمن، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اللہ رب العالمین کا دشمن، پر اللہ رب العالمین کو اس کی بیوی نے پہچان لیا۔ کون ہے؟ آسیہ ہے، فرعون کی گھر والی ہے۔ رب العالمین نے اس کی باتوں کا ذکر قرآن میں کر لیا۔ اتنی بڑی عظمت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے۔ وقت کے ظالموں نے، وقت کے جابروں نے، وقت کے جاہلوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے۔ اللہ رب العالمین بشارتیں کہاں سے دے رہے ہیں؟ آسمانوں سے دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر او محمد کریم علیہ السلام، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کے زنا کے جرم سے۔ یہ عورت کی عظمت، یہ عورت کا شان، یہ عورت کی فضیلت کہ اللہ رب العالمین جا بجا اپنے قرآن مجید میں ان کی عظمت اور شان کا تبصرہ کر رہا ہے۔ تو آئیں، مجھے اور آپ کو بھی بات سمجھنی پڑے گی کہ عورت گھر کے صرف کاموں کے لیے غلام و نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی ہم سفر بھی ہو سکتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے آپ کے لیے جنت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے قربان ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے مغفرت کرنے والی، دعاؤں کرنے والی بیٹی ہو سکتی ہے۔ یہ چار روپ ہوتے ہیں عورت کے۔ آپ ان کے غلام ہیں، آپ ان کے نوکریں، کما کے لے آئیں گے، یہ گھر میں رانیاں بن کے کھائیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت اور شان اور مقام رکھا ہے کہ عورت بنا کام کے گھر سے نہیں نکلتی۔ اس لیے چار روپوں میں عورت گھر بیٹھی رہے گی، اس کے چار غلام، بیٹا، شور، باپ، بھائی کمانے جائیں گے، وہ کما کے لے آئیں گے، یہ گھر میں رانیاں ہو کے کھائیں گی۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ آئے میرے نوجوان ساتھیوں، عورت کی شان کو سمجھیں، عورت کی عظمت کو سمجھیں، ان کو حقیر نہیں سمجھیں، ان کی شان بڑی اللہ رب العالمین کے نزدیک اعلیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کے شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کی عزت کریں اور ان کا خیال کریں، نہ کہ ان سے بد کلامی کریں، نہ کہ ان کو گالیاں، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، بلکہ ان کی عظمت اور شان کو سمجھے اور فضیلت کو سمجھے۔ اگر یہ ان کی عظمت اور شان نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی بھی قرآن کے اندر تبصرہ نہیں فرماتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔